لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی اور کثرت سے حضور علیہ السلام بخل سے پناہ مانگتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں پریشانیوں سے، مغلوب آنے سے، سستی سے، بخل اور بزدلی سے، اللہ میری حفاظت فرما۔ حضور سرکار دو عالم یعنی اس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ یہ انتہائی بری عادت ہے۔ بخل ایک تو مالی بخل ہے، اس کے علاوہ بخل کے کئی درجات ہیں۔ ان درجات میں ایک درجہ حدیث شریف میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فلاں بندے کا ایک باغ ہے، میرا ایک باغ ہے اور اس باغ میں فلاں بندے کا درخت ہے، اور وہ ٹائم نہیں دیکھتا، وقت نہیں دیکھتا، روز میرے باغ میں آ پہنچتا ہے، کہتا ہے یہاں میرا فلاں درخت ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے اس کے آنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا جس کا ایک درخت کسی دوسرے کے باغ میں تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا، اس نے اقرار کیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھ اس درخت کو مالک پر فروخت کر لے، یا فرمایا مجھ پہ فروخت کر دے۔ اس شخص نے کہا میں نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو فروخت نہیں کرتا تو مجھے ہبہ کر دے، اس کے بدلے تجھے جنت میں درخت عطا کیا جائے گا، جنت عطا کی جائے۔ اس شخص نے کہا میں یہ بھی نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بڑا بخیل ہے، تجھ سے بڑا میں نے بخیل کوئی نہیں دیکھا سوائے اس شخص کے کہ جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ یعنی دوسرا درجہ یہ بتلایا، ایک تو سب سے بڑا بخل یہ ہے کہ مالی طور پر وہ بندہ بخل سے کام لیتا ہے۔ فرمایا دوسرا اس سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو سلام نہ کرے، سلام کا جواب نہ دے۔ فرمایا اس پہ تو کچھ نہیں لگتا۔ تو ایک بندہ ہے وہ کسی کو سلام نہیں کرتا یا اسے کوئی سلام کرتا ہے یہ واپس جواب نہیں دیتا، فرمایا یہ تو اس سے بھی بڑا بخیل ہے۔ جیسے ایک دوسری حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور کچھ اور لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر کیا تمہیں میں سب سے بڑے بخیل شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اصحاب نبی نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ فرمایا انسانوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ فرمایا انسانوں میں سب سے بڑا بخیل ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ضرور کہا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کسی شخص کے سامنے حضور کا نام نامی اسم گرامی ذکر کیا جائے، آدمی کے ہونٹ نہ ہلیں، آدمی کی زبان نہ حرکت کرے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر یہ انسانوں میں سب سے بڑا بخیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، اور حضور نے جو فرمایا اس میں لیکن ہے ہی نہیں۔ حضور کا ارشاد مبارک کوئی سنے اور پھر کہے لیکن ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، لیکن یہ اس طرح ہے، لیکن یہ اس طرح ہے، وہ شخص بدبخت ہے۔ یعنی کہ حضور نے جو فرمایا وہ مانے، اس میں لیکن نہ کہے جو حضور نے فرمایا سچ ہے، میں مانتا ہوں، اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ حضور کا فرمان سن کر کہتا ہے نہیں لیکن یہ ایسا فرمان نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ بات ایسے ہونی چاہیے، گویا وہ حضور علیہ السلام کے فرمان کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ عالم انسانیت پہ حضور علیہ السلام کے بہت ہی بڑے احسان ہے۔ اللہ کے بعد انسانوں پہ سب سے زیادہ جس ذات کے
احسانات ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ محسن اعظم ہے، محسن انسانیت ہے۔ ہم تو ہمیں کسی نے کچھ پیسے دے دیے یا کوئی سڑک پکی کر لی، کچھ کھمبے لگا دیے، کہتے ہیں محسن ڈوڈیال ہے جی، یہ محسن ہزارہ ہے جی، یہ محسن پاکستان ہے جی۔ تو میرے دوستو، یہ پیسوں کے لیے کسی کو محسن بنایا ہوا ہے؟ انسانیت کے اوپر خواہ وہ انسان، خواہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، ان سب پہ سرکار دو عالم کے بڑے احسانات ہیں۔ آپ کے آنے سے اس کائنات کو وجود ملا، اس کائنات میں بہار آئی، تو اتنی عظیم ذات کا جب نام لیا جائے، ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اس ذات پہ کروڑوں سلام ہو، درود ہو، جس نے انسانیت پہ بڑے بڑے احسانات کیے۔ تو کم از کم رسول علیہ السلام کا جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو ذر، انسانوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ تو بہرحال بخل کے کئی درجات ہیں، ایک تو مالی طور پر، اور دوسرا درجہ جو ان احادیث میں ذکر کیا، اللہ نے جس شخص کو مالی استطاعت دی ہو اور باوجود استطاعت کے وہ اپنے غریب رشتہ داروں، پڑوسیوں، محتاجوں کے اوپر صرف نہ کرے، تو فرمایا انتہائی قابل نفرت شخص ہے۔ اور اللہ نے بھی، اللہ کے نبی نے بھی اس سے نفرت کا اظہار کیا، جیسے اس حدیث شریف میں ہے، غالباً حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کے پاس اس کا کوئی غریب رشتہ دار، پڑوسی یا محتاج آئے، اور یہ شخص باوجود استطاعت کے اپنے اس غریب، محتاج جو ہے پڑوسی، رشتہ دار، اس مسافر کے سامنے انکار کر لے اور اس حاجت کے اوپر جو ہے یہ لبیک نہ کہے اور اس کی وہ حاجت پوری نہ کرے، بخل کا اظہار کرے، یعنی دینے کی طاقت کے باوجود نہ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے اندر ایک سانپ پیدا فرمائیں گے۔ اس سانپ کا نام شجاع ہوگا، جو کہ زبان کو ہونٹوں پر پھیر کر ذائقہ پینے والا ہوگا۔ جیسے ہم کوئی ذائقہ دار چیز دیکھتے ہیں، منہ سے پانی آتا ہے، ہونٹوں پہ جو ہے ذائقہ لینے کے لیے اپنی زبان پھیرتے ہیں، تو فرمایا یہ سانپ اپنی زبان جو ہے ہونٹوں پہ پھیرے گا کہ اب تو میرا شکار ہے، اب اس بخیل شخص کی گردن کا توق بنے گا، اور فرمایا اس کو انتہائی ذلت کے ساتھ وہ سانپ گھسیٹے گا، یہ شخص جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بخیل سے نفرت کا اظہار کیا۔ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اور حضرت ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے جب جنت عدن کو بنایا تو جنت نے رش کیا، اس میں بڑی بڑی ایسی نعمتوں کو اللہ نے پیدا کیا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل کے اندر وہ خیال بھی، یعنی اتنی عظیم نعمتیں کہ جن کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب جنت عدن تیار ہوئی، یہ نعمتیں پیدا کی گئی، اس کو رشک آیا، اللہ نے فرمایا اے جنت بول۔ جنت بولی اور کہنے لگی کہ مومن کامیاب ہو گئے، یعنی جنہیں یہ جنت ملے گی، جو ان نعمتوں میں آئیں گے۔ جنت عدن نے فرمایا کہ وہ تو کامیاب ہو گئے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ تیری بات ٹھیک ہے، جنت عدن مومن کامیاب ہے جو ان نعمتوں میں آئیں گے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم، میری عظمت کی قسم، اے جنت عدن تیرے اندر کوئی بخیل بندہ داخل نہیں ہوگا، بخیل بندہ تیرے اندر داخل ہو کر میرا قرب حاصل نہیں کرے گا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ بخل انتہائی بری صفت ہے، اس کی ضد جو ہے